کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ پاک آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور وقت بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے اور میں بھی یہ پہلی حاضری ہے، تھوڑا سا میں بھی تھکا ہوں، مگر محفل پاک ایسی ہے اور معاملات ایسے ہیں کہ کچھ دیر آپ کے درمیان حاضر ہونے کی غرض سے بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ محبتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، شاعر کہتا ہے کہ سند میں رکھتا ہوں محشر میں منہ دکھانے کی۔ آپ موجود ہوں تو ذرا موجودگی کا ثبوت بھی دے دیں۔ شاعر کہتا ہے کہ سند میں رکھتا ہوں محشر میں منہ دکھانے کی، اور جبیں پہ خاک ہے اشرف کے آستانے کی۔ جبیں پہ خاک ہے اشرف کے آستانے کی، اور مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھنے والوں، مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھنے والوں، میں اشرفی ہوں ضرورت نہیں خزانے کی۔ اور امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ارادہ ہے سننے کا انشاءاللہ۔ امام کہتے ہیں یا رسول اللہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ محفل پاک اصال ثواب کی غرض سے اس مجلس پاک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ الحمدللہ علامہ توصیف مصباحی صاحب بیان فرما رہے تھے، عقیدہ اہل سنت یہ ہے، ہمارا جو عمل ہے ہم قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ قبلہ توجہ کے ساتھ میری بات سنیں۔ شاید ہی کبھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ پہلی بار آپ کی بستی میں حاضر ہوں اور میں بہت تھکا ہوں، مگر آپ کی محبتیں رہیں گی تو انشاءاللہ 10-20 منٹ کچھ باتیں ہو جائیں گی۔ آپ محسوس کریں کہ ہمارا جو عمل ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ یہ اصال ثواب کے محفل، یہ میلاد کی محفل ہو، اولیاء کا عرس ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے محافل ہو، یہ شادی کا موقع ہو، یہ چہلم کا موقع ہو، یہ برسی کا موقع ہو، الحمدللہ ہم جو کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ذرا توجہ کے ساتھ میری بات نوٹ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ آقا کریم کی شان اتنی بابرکت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا بعمل ہے، اتنا پاکیزہ ہے۔ آج پوری دنیا میں اگر کسی مذہب کو سب سے زیادہ محاذ پر سب سے زیادہ جس کے خلاف پلاننگ کی جا رہی ہے، جس کے خلاف نئے نئے طریقے سے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جس مذہب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، وہ مذہب کوئی اور نہیں، مذہب اسلام ہے۔ مولانا توصیف صاحب پیٹن سے پوچھیں، پوری دنیا میں دشمنان اسلام بلینوں ڈالر صرف اس بات پر خرچ کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھا جائے، آقا کریم کی مبارک سیرت کے اسباق کا مشاہدہ کیا جائے، اور حضور کی زندگی میں کوئی ایک ایسا فرق مل جائے جس سے ہم نبی کی سیرت کو تعریف کر سکیں۔ مگر اللہ کی عزت کی قسم، دنیا کل بھی سر پیٹ رہی تھی، آج بھی پیٹ رہی ہے، قیامت تک پیٹتی رہے گی، اس لیے کہ نبی کی عظمتوں کا محافظ کوئی اور نہیں، پروردگار ہے۔ اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب ورفعنا لک ذکرک، اے میرے کریم ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلی حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ دنیا والے، یہ دنیا والے تمہاری عظمتوں کا چراغ اور سورج اور چاند بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو رسول ہاشمی کی سیرت کے قریب آتا ہے، اللہ کی توفیق سے نبی کی سیرت پڑھتا ہے اور دامن اسلام کو قبول کر لیتا ہے، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ پڑھیں یوروپ جیسے کنٹریز میں اگر سب سے زیادہ کوئی مذہب تیزی سے پھیل رہا ہے تو وہ مذہب کوئی اور نہیں، مذہب اسلام ہے الحمدللہ۔ کیوں؟ علماء کی محنتیں، ائمہ کی محنتیں، پیرانی نظام کی خدمات اپنی جگہ ہیں، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ رسول ہاشمی کی سیرت اتنی بابرکت ہے، دنیا میں کوئی سوال نہ ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے؟
ہماری نہیں، قیامت تک آنے والی نسلیں تھک جائیں گی، مگر جس سوال کو آپ رسول ہاشمی کی سیرت طیبہ میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو ہر سوال کا جواب رسول ہاشمی کی سیرت سے ملتا ہوا نظر آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اسلام ہے۔ اور بات چل رہی تھی ایصال ثواب کی، آپ دیکھیں بڑی بیسک اور بنیادی بات ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قبرستان سے گزرا کریں تو مردوں کو سلام کر لیا کریں۔ علماء بیٹھے ہیں اس بات کی تصدیق فرمائیں گے، اور حدیث میں یہاں تک کے الفاظ ملتے ہیں کہ جب بندہ مومن قبرستان کے قریب سے گزرتا ہے نا تو مردے ان کے چلنے کی آواز، جوتوں کی آواز تک سنتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کیٹیگریز مردوں میں ہے۔ ایسا نہیں کہ قبرستان میں سارے مردے اللہ کے ولی ہیں، سارے ولایت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہیں۔ نہیں، قبرستان میں مردے گنہگار بھی ہیں، سیاہکار بھی ہیں اور نیکوکار بھی ہیں، مگر حضور فرماتے ہیں کہ جب قبرستان سے گزرا کریں تو سلام کر لیا کریں۔ کیا مطلب صاف ہے، حکم عام ہے، چاہے گنہگار ہو، چاہے سیاہکار ہو، چاہے بدکار ہو، جب گزرنے والا سلام کرتا ہے اور مردے کو دنیا سے رخصت ہوئے 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 50 سال نہیں، سینکڑوں سال گزر گئے، مگر جانے والا رسول ہاشمی کا گزرا، غلام گزرا اور اس نے قبرستان میں سلام کیا، منو مٹی کے نیچے دبا ہوا مردہ سلام سنتا بھی ہے اور سلام کا جواب بھی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ الحمدللہ، یہ شان ان کی ہے جو گنہگار ہیں۔ قبلہ، جب گنہگاروں کی سماعت کا عالم یہ ہے، جب سیاہکاروں کے سننے کا عالم یہ ہے، تو بغداد میں شہنشاہ بغداد کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ اجمیر میں غریب نواز کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ کچوچا مقدسہ میں مخدوم پاک کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہیں، اسی لیے تو امام کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانہ زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب غلاموں کی یہ شان ہے تو نبیوں کے امام محمد رسول اللہ کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان ملت، آپ دیکھیں آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں خطاب بہت ہو رہے ہیں، جلسے آئے دن ہوتے ہیں، مگر عوام میں تبدیلی نہیں پیدا ہو رہی، عوام میں بدلاؤ نہیں ہو رہا۔ ہم آئے دن سمجھاتے ہیں پب جی نہ کھیلیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، اور جلسے پہلے جب ہمارے اکابرین تھے تو سال میں 1-2 جلسے ہوتے تھے، آج سال میں 10 جلسے ہو جا رہے ہیں، مگر تبدیلی ندارد، بدلاؤ نہیں دکھتا، تبدیلی نہیں دکھتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں عزیزان ملت اسلامیہ، عوام کے ساتھ ساتھ خواص کو بھی اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنی پڑے گی۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، کہ سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا، آپ ذرا محسوس کریں، علم اٹھایا جائے گا، یہ کیسی بات ہے؟ نہیں، علم نہیں اٹھتا، علماء دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، عالم ربانی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سب سے پہلے جو علم اٹھے گا وہ کون سا علم ہے؟ بندہ عالم تو بن رہا ہے، بندہ حافظ تو بن رہا ہے، بندہ مفتی تو بن رہا ہے، مگر پھر کمی کس بات کی ہے؟ کمی یہ ہے کہ خشوع، خضوع، عجز، انکساری، تقوی و طہارت اللہ ماشاء اللہ بہت کم علماء میں نظر آتا ہے۔ جسے دیکھیے سینہ سفر کر کے صافہ نہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم صافے کی عظمت اپنی جگہ ہے، دستار کی عظمت اپنی جگہ ہے، مگر قبلہ ہم میدان خطاب میں بھی جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنوں کے سامنے جہاد میں جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، ہمیں اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنا ہوگا، عوام کے ساتھ ساتھ خواص کو بھی اس پر نظر رکھنی پڑے گی۔ عزیزان محترم، کیا بات ہے، اسی ملک ہندوستان میں سلطان الہند اسرائے رسول خواجہ خواجگاہ فقر ہندوستان معین بے کساں جب آئے تو اسی ملک ہندوستان کی تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ غریب نواز کے ہاتھوں پر 10, 20, 50 ہزار لوگ نہیں 90 لاکھ سے زیادہ لوگ مشرف اسلام ہوتے ہوئے نظر آئے۔ کیا وجہ ہے؟ ہم پوری زندگی صاحب مدرسے میں خدمت انجام دے رہے ہیں، بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، الا ماشاءاللہ 10 لوگوں کو بھی ہم اسلام میں داخل نہیں کر پاتے نکالنے کے علاوہ۔ میں
آپ محسوس کریں، سمجھیں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر کوئی آپ کا دشمن ہے۔ اب معاملہ صرف اپنا نہیں ہے، سلسلے سے کوئی وابستہ ہے تو سلسلوں میں بھی تکرار ہے، یہ ہمارے پیر صاحب کے مرید ہیں، یہ فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، یہ فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں، یہ فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں۔ مسلمانوں، مرنے کے بعد قبر میں پیر کی اتباع کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، پیر کا حکم مانا ہے یا نہیں اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد پیر کی فرمانبرداری کی ہے یہ سوال نہیں پوچھا جائے گا، مگر ہاں مرنے کے بعد یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ زندگی رسول ہاشمی کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاری تھی کہ نہیں۔ عزیزان ملت، اور یاد رکھیں یہ جتنے بھی سلاسل ہیں یہ سب ہماری اصلاح کے لیے آئے، ہمیں سیدھے راستے کی طرف لے جانے کے لیے لے کے آئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان سب الجھنوں میں نہیں پڑنا، بلکہ صرف یہ دیکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی سلسلہ قرآن و سنت کی تعلیم دے رہا ہے اور عقیدہ اہل سنت کی اشاعت کر رہا ہے تو وہ ہمارا اپنا سلسلہ ہے الحمدللہ۔ یاد رکھے، اس بات کو دل و دماغ میں نوٹ کر لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج اسی ملک ہندوستان میں آپ کی جو حالت ہے آپ کو بخوبی پتہ ہے، آپ جہاں کھڑے ہوتے ہیں لوگ آپ سے دور بھاگنے لگتے ہیں، مگر اگر آپ کو اپنا وجود باقی رکھنا ہے، اپنا نشان باقی رکھنا ہے تو لڑ کر آپ کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو علم کے قریب کریں، علم سے جوڑیں، علم سے رشتہ بنائیں، علم سے تعلق رکھیں۔ اس لیے اور بات ایسا نہیں ہے کہ علماء کی عظمت نہیں ہے، قبلہ جو علماء کا احترام کرتے ہیں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کے گھر میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ مرنے کے وقت ان کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے۔ علماء کی عظمتیں ہیں، مگر بات ذرا نوٹ کریں علم کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے، سلیمان آپ کو 3 چیزوں میں اختیار دیا جاتا ہے، آپ جسے چاہیں پسند فرما لیں، ملک کی حکومت، خزانہ، دولت یا علم، ان تینوں چیزوں میں سے جو چاہیں آپ پسند فرما لیں۔ پتہ ہے اللہ کے نبی نے حکومت نہیں لی، اللہ کے نبی نے دولت نہیں لی، خزانہ نہیں لیا، بلکہ کیا پسند فرمایا؟ اللہ کے نبی نے علم پسند فرمایا، علم پسند فرمایا۔ اور جب علم پسند فرمایا تو اللہ نے علم کے صدقہ و طفیل انہیں ملک کی بادشاہت بھی عطا فرما دی اور حکومت کے ساتھ ساتھ دولت بھی عطا فرما دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو علم کے قریب کریں۔ اور یہاں پر اصلاح کی غرض سے میں حضرت ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دلوائیں یا نہ دلوائیں، دنیاوی تعلیم انہیں دلانی چاہیے یا نہیں دلانی چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم دین سکھائیں، دنیاوی تعلیم بھی سکھائیں۔ میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کو آپ عصری تعلیم نہ دلائیں، عصری تعلیم کی بھی ضرورت ہے، عصری تعلیم بھی دلائیں، مگر یاد رکھیں دنیاوی تعلیم کے چکر میں جو بنیادی علم ہے، جو ہمارا بنیادی علم ہے، اس سے اپنی نسلوں کو دور نہ کریں۔ آپ کی اولاد چندوسی میں رہے، مراد آباد میں رہے، یو پی میں رہے یا ہندوستان کے کسی کونے میں رہے، قبلہ معاملہ صرف ہندوستان کا نہیں، دنیا کے کسی کونے میں چلی جائے علم حاصل کرنے کے لیے، مگر ہاں جب کبھی اس کے سامنے محمد رسول اللہ کا نام آ جائے تو آپ کی نسلیں مچلتی ہوئی نظر آنے لگے۔ یہ علم اس طرح سے بچوں کو سکھائے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے بچے علم بھی حاصل کریں گے، اس سے بھی دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور پھر اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم ہم نے مدرسے میں عالم ہم بنے اور ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم دنیا کمائیں گے، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اپنی دھاک جمائیں گے، ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم اس علم کے ذریعے خطاب کر کے اپنے جملے بیچیں گے، تو یاد رکھیں اللہ کے گھر میں اس بات کا میں اعلان کر رہا ہوں کہ ہمارا علم پھر ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا، فائدے مند نہیں ہو سکتا، سود مند نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ علم ہمارے لیے کبھی فائدہ ہمیں نہیں پہنچا سکتا، مرنے کے بعد ہمارا بھی حساب ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں اہل سنت کی شان کیا ہے۔ ویسے میں واقعات سنانے کا عادی نہیں ہوں، مگر بات ضمناً آ گئی تو عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری
اور اس واقعے کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، حضرت امام غزالی نے اور بہت سارے لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے کہ خاتون حضرت حسن بصری کی بارگاہ میں آئیں، عرض کیا حضور میری بیٹی فوت ہو گئی، میری بچی کا انتقال ہو گیا ہے، اور ماں باپ کا جو رشتہ ہے وہ اتنا پاکیزہ رشتہ ہے کہ دنیا میں جتنے رشتے ہیں ان رشتوں میں جو رشتہ سب سے ٹاپ پر ہے وہ والدین کا رشتہ ہے۔ اور یاد رکھیں اس رشتے کے تعلق سے بھی آقا کریم نے ہر محاذ پر ہماری رہنمائی فرمائی، اور اسلام تو یہاں تک کہتا ہے قبلہ کہ اگر ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے، ان سے پیار کیا جائے، ان سے محبت کی جائے۔ کافر بھی والدین ہیں تو ان سے محبت کی جائے، ان کا خیال کیا جائے، ان کا لحاظ رکھا جائے۔ کب تک ان کا احترام، ان کا خیال کب تک کیا جائے گا؟ جب تک کہ کافر والدین کا کوئی حکم اسلام یا رسول ہاشمی کی شریعت کے خلاف نہیں ہوگا، ان سے محبت بھی کی جائے گی، ان کا ادب بھی کیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اور یاد رکھیں اسی محاذ پر آقا کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ رضائی ماں جی نے صرف انہیں دودھ پلایا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں سیرت طیبہ میں بارہا یہ مواقع آئے ہیں کہ جب کبھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تشریف لائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر کھڑے بھی ہو گئے اور اپنی چادر پاک بھی ان کے لیے بچھا دی۔ یہ اسلام ہے، یہ ماں باپ کے ساتھ اس قدر محبت کرنے کا نام اسلام ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے، اور قبلہ آج تک نہیں قیامت تک کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہیں، اگر اس نے ماں باپ کو تکلیف دی ہے، اگر اس نے ماں باپ کو ستایا ہے۔ یہ جتنے اولیاء ہیں، غوث اعظم ہو، غریب نواز ہو، وارث پاک ہو، مدار پاک ہو، مخدوم پاک ہو، محبوب الہی ہو، داتا گنج بخش حجویری ہو، یہ جتنے اولیاء کرام ہیں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سب کے سب ماں باپ کی خدمت کرنے والے۔ بیٹا یوں ہی حسین نہیں بنتا، ماں جب فاطمہ جیسی ہوتی ہے تو اولاد حسین اعظم جیسی پیدا ہوتی ہوئی نظر آتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں باپ کے ساتھ محبت کرے، ماں باپ کا خیال رکھے، اور یہ وہ رشتہ ہے عزیزان محترم۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بے شمار مواقع پر والدین کے حکم کے بارے میں، اللہ نے والدین کی عظمت کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ عزیزان محترم، اور یہی نہیں بلکہ آپ محسوس کریں کیا شان ہے۔ ماں کی بات آئی تو حضور ارشاد فرماتے الجنت تحت اقدام امہاتکم۔ آج ہم پیر کی محبت میں ماں بستر پر تڑپ رہی ہوتی ہے، ماں کو علاج کروانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ماں کی خدمت کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ پیر صاحب آ گئے تو نوٹوں کی بارش کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پیر صاحب پر آپ مال خرچ نہ کریں، پیر صاحب سے محبت نہ کریں، پیر صاحب کا خیال نہ رکھیں، بالکل پیر کا بھی جو حق ہے وہ ادا کریں، مگر یاد رکھیں اگر ماں تڑپ رہی ہوگی بستر پر، ماں بیماری کے عالم میں پریشان ہوگی، آپ اس کا خیال نہیں رکھ رہے، اس کا علاج نہیں کروا رہے، پیر صاحب زندگی بھر دعا دیتے رہیں گے، نہ آپ دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہ مرنے کے بعد آپ کامیاب ہوں گے۔ اس لیے کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی نہیں ہوتے اس سے حضور راضی نہیں ہوتا، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ بات میں عرض کر رہا تھا حضرت امام حسن بصری کی، فرمایا کہ حضرت حسن بصری کے پاس ایک خاتون آئیں اور عرض کی حضور میری بیٹی فوت ہو گئی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اسے دیکھوں، اس لیے کہ ماں کی جو محبت ہے نا بڑی باکمال ہے۔ ماں دولت کے لیے اولاد سے محبت نہیں کرتی، ماں پیسے کے لیے بچوں سے محبت نہیں کرتی۔ واحد دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے، دنیا میں کوئی ہو آپ کا بھائی بھی ہو، شاید بعض اوقات ایسا ہوگا کہ آپ ترقی کریں گے تو اسے برا لگے گا، مگر ماں باپ وہ ہیں کہ اولاد جب آگے بڑھتی ہے تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، ماں تڑپ کر آ گئی اور کہا میری بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں، میں پریشان ہوں، اس پر کیا گزر رہی ہے، اس کے ساتھ کیا حالات ہیں، کیا معاملات ہیں۔ اس لیے کہ ان کا یہ نظریہ تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں، پریشان حال ہوں، ان کے پاس اپنے معاملات رکھ دیں، وہ دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ اس کا حل ضرور نکل جائے گا۔ پہنچی اور جب اپنی بات رکھی تو حضرت حسن بصری نے فرمایا جاؤ کچھ وظیفے بتائے، کچھ طریقہ بتائے، یہ کر لینا، انشاءاللہ تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے جیسا بتایا ماں نے ویسا کیا۔ رات میں سوئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹی کو آگ کا لباس پہنایا گیا،
پریشان ہو گئی، گھبرا گئی، ابھی تک نہیں دیکھا تو پریشان تھی، اب ایسے حالات دیکھ لیے تو اور بے چین ہو گئیں اور بے قرار ہو گئیں، آنکھیں کھل گئی، رات کا وقت تھا، انتظار کرنے لگیں کہ صبح ہو تو واپس جائیں، صبح نمودار ہوئی تو واپس پہنچیں حضرت حسن بصری کے پاس، عرض کیا حضور جب تک دیکھا نہیں تھا پریشان تھی، اب دیکھنے کے بعد تو اور بے چین ہو گئی، آپ مسکرانے لگے، آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، جا میں دعا کرتا ہوں انشاءاللہ معاملات حل ہو جائیں گے۔ خیر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ماں واپس لوٹ آئی۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب حضرت حسن بصری نے آنکھیں بند کی تو کیا دیکھتی ہیں کہ اسے بڑا حسین اور خوبصورت حسین و جمیل لباس پہنایا گیا، اس بیٹی کو جسے ماں نے آگ کا لباس پہ دیکھا تھا، حضرت حسن بصری دیکھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت لباس پہنایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ تیری ماں تو اس طرح کے معاملات بتا رہی تھی تمہاری والدہ، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اچھے لباس پہنے ہوئے ہو، عمدہ لباس پہنے ہوئے ہو۔ تو اس لڑکی نے کہا میری ماں نے جو بتایا وہ بالکل صحیح تھا، مگر ہاں کل کوئی اللہ کا نیک بندہ اس قبرستان سے گزرا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دیا، اللہ نے اس درود کی برکت سے اہل قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر محبتوں کے ساتھ درود پڑھ دیا جائے تو دنیا نہیں قبر کی بھی دشواریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم صرف درود کی برکت سے دشواریاں دور کر لیتے ہیں تو حضور کی سیرت اپنا لیں گے تو پھر ہماری زندگیوں میں تبدیلی کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ عزیزان محترم، امام اہل سنت کی ایک آخری بات کہہ کے میں اپنے خطاب کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت بڑی معذرت کے ساتھ یہ جو نخوت علم ہے، جو علم حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ہم بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فاضل ہیں، ہم یہ ہیں، ہم مفتی ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم ڈھما ہیں۔ یاد رکھے، اسی موقع پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، حضرت شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی صحن حرم میں جلوہ افروز ہیں، صحن حرم میں جلوہ افروز ہے، اور آپ فتوحات مکیہ لکھ رہے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ نہ آپ کو کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ کسی کو دیکھتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کسی سے ملاقات کرتے ہیں، کئی روز سے کچھ لکھ رہے ہیں تو بس لکھنے میں مصروف ہیں۔ اچانک اسی عشرے میں صحن حرم میں ایک ذات داخل ہوئی جسے دنیا امام فخر الدین رازی کہتی ہے۔ جب آپ تشریف لائے نا تو لوگ آپ کو دیکھ کر راستہ بنانے لگے، کوئی آپ کا ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی سامنے سے لوگوں کو ہٹا رہا ہے، سارا مجمع آپ کے پیچھے چلنے لگا۔ جیسے ہم اور آپ آتے ہیں تو لوگ محبتوں سے پیش آتے ہیں۔ اب جب سب مل چکے تو آپ نے دیکھا سب تو ملاقات کے لیے آ گئے، مگر ایک شخص ہے جو حرم شریف کے کونے میں بیٹھا ہوا وہ ملنے نہیں آیا۔ تو آپ نے مسکرا کر ایک جملہ کہا، علماء کی عظمت بیان کرتے ہوئے، علماء کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا جو علماء کی تعظیم نہیں کرتے وہ انعام ہوتے۔ انعام کا مطلب جانور۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا امام فخر الدین رازی نے، یہ جملہ وقت کی عظیم ذات، تصوف کے امام ہے اور غوث پاک کی مانوی اولاد میں سے ہیں شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی۔ آپ نے یہ جملہ سنا، آپ کے چہرے کی حالت بدل گئی، کیفیت بدل گئی، آپ کی پوزیشن بدل گئی۔ آپ نے یہ جملہ سنا مگر آپ نے اپنا قلم نہیں روکا، آپ لکھتے رہے لکھتے رہے، اور امام فخر الدین رازی آگے بڑھے، فرمایا کل اسی صحن حرم میں ممبر لگایا جائے گا، ہم علماء کی عظمت پر خطاب کریں گے، ہم اپنی بات رکھیں گے۔ خیر معاملہ ہوا، دوسرا دن آیا، ممبر لگایا گیا، امام فخر الدین رازی ممبر پر بیٹھے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مدرسے میں علم حاصل کرنے کے بعد اپنے بچوں کو خانقاہوں کے قریب ضرور کریں، بزرگوں کے قریب ضرور کریں، اور اگر معاملہ ایسا نہیں ہوتا تو وقت کے امام مولانا روم یہ نہیں کہتے مولوی ہرگز نشد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نشد۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت مولوی نہیں بنا جب تک کہ حضرت شمس تبریز کی غلامی میں نہیں آ گئی۔ کامیابی تب ہے جب کسی اللہ کے برگزیدہ بندے کی خانقاہ تک آپ پہنچ جائیں، جب علم حاصل کرنے کے بعد خانقاہ میں جا کر جھاڑو لگائیں، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خیر ممبر لگایا گیا، امام فخر الدین رازی کھڑے ہوئے، قبلہ جب کھڑے ہوئے اب کچھ بولنا چاہتے ہیں تو لب نہیں کھل رہے، زبان ساتھ نہیں دے رہی، کچھ بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو لب سل گئے،
پریشان ہو گئے اور دلی دل میں سوچنے لگے آج تک میری زندگی میں یہ معاملہ پیش نہیں آیا، میں جب چاہتا تھا، جیسے چاہتا تھا، جس موضوع پر چاہتا تھا خطاب کرتا تھا، مگر آج پہلی بار میری زندگی میں یہ معاملہ آیا ہے کہ میں کچھ بولنا چاہتا ہوں تو زبان ساتھ نہیں دیتی، لب کھولنا چاہتا ہوں تو لب کھلتے نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی اور بات سمجھ گئے کہ لگتا ہے کچھ غلطی سرزد ہو گئی، فوراً وہاں سے نیچے اترے اور آ کر شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی کے قدموں کو پکڑ لیا، کہا حضور معاف فرما دیجئے۔ جیسے ہی یہ جملہ کہا، شیخ اکبر کہتے ہیں ہم جیسے انام کے پاس کیا ملتا ہے، اس لیے کہ کل یہ جملہ کہا تھا کہ جو علماء کی قدر نہیں کرتے وہ جانوروں کی طرح ہوتے۔ کہا حضور میں نے اس غرض سے نہیں کہا بلکہ میں علماء کا مقام بیان کر رہا تھا۔ جیسے یہ بات کہی کہ حضور معاف فرما دیں، تو حضرت شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن عربی جو کتاب لکھ رہے تھے، آپ نے قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کر امام فخر الدین رازی کی زبان پر رکھ کر دعا فرمائی اور فرمایا اے اللہ اس کی زبان اور اس کے قلم میں وہ تاثیر پیدا فرما دے کہ یہ جو لکھ دے دنیا اسے یاد رکھے۔ آج بھی تفسیر کبیر جو امام فخر الدین رازی نے لکھی ہے، آج بھی دنیا اسے پڑھتی ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا مطلب یہ ہے کہ اولیاء کے قدموں پر آنا